بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں۔ ہم آج اس بارے میں بتا رہے ہیں کہ رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کے لیے بہترین غذا کیا ہے۔ آج ہم رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کے لیے بہترین کھانے کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ دنیا بھر میں 1 ارب سے زیادہ مسلمان سورج غروب ہونے سے لے کر طلوع آفتاب تک ہر قسم کے کھانے پینے سے پرہیز کرتے ہوئے رمضان المبارک کو مناتے ہیں۔ رمضان المبارک میں روزہ داروں کے لیے کھانا رمضان المبارک کے دوران آپ کے جسم کی ہر جسمانی اور جذباتی طور پر متحد ایڈجسٹمنٹ کا تجربہ کرتی ہے، چونکہ آپ کے جسم میں پانی کی کمی ہوتی ہے اور روزے کے دوران بھوک لگتی ہے، اس لیے آپ کا سست ہو جانا ہے تاکہ توانائی کا زیادہ سے زیادہ استعمال ہو۔ اگرچہ پورے رمضان میں روزے رکھنا لازمی نہیں ہے، پھر بھی آپ کافی مقدار میں پانی پی کر اور رمضان میں سحری صبح سے پہلے کھانے کا 1 گھنٹہ اور افطار غروب آفتاب کے بعد کھانے کی مدت کے دوران روزہ رکھنے کے لیے اپنے کھانے کے محدود کر کے اس سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ روزے کے دوران غذائی ضرورت پورے رمضان میں پروٹین، وٹامنس اور معدنیات سے بھرپور کھانے کا استعمال ضروری ہے تاکہ آپ کے جسم کو توانائی اور غذائیت کی ضرورت ہو۔ یہاں تک کہ جب آپ کو سحری کے دوران زیادہ سے زیادہ کھانا چاہیے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا سارا کھانا ایک ساتھ کھا لیں، چونکہ آپ کا جسم اس توانائی کو استعمال کرنے کے قابل نہیں ہے جو آپ ایک ساتھ کھاتے ہیں۔ آپ کا وزن بڑھ جائے گا۔ رمضان کے دوران آپ کی غذائی عادات کے مطابق ہوتا ہے۔ بالغوں کو روزانہ 3 سے 4 لیٹر پانی پینا چاہیے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ اپنے روزانہ پانی کی مقدار کا 40% کھاتے ہیں اور مشروبات جیسے پھلوں کی جوس، منرل واٹر، چائے اور دیگر سے حاصل کرتے ہیں۔ آپ کو اب بھی روزانہ 1.5 سے 2.5 لیٹر پانی پینا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ افطار سے لے کر سحری تک ہر گھنٹے میں 2 سے 3 گلاس پانی پینا چاہیے۔ رمضان المبارک میں کھانے کے لیے بہترین غذائیں کیا ہیں؟ سب سے زیادہ مروجہ غلطیوں میں سے ایک یہ ہے کہ افطار کے بعد ناشتہ کھانے کے حق میں سحری نہ کھانا تاکہ اگلے افطار تک بھوک مٹ جائے۔ سحری کھانے کا بہترین وقت ہے اور اس سے روزہ شروع ہونے سے پہلے جلد از جلد کر لینا چاہیے۔ اگر آپ رات سے پہلے کھانا کھاتے ہیں یا سحری کے دوران کھانے سے گریز کرتے ہیں تو اگلے دن کم بلڈ پریشر اور پانی کی کمی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو چکر آنے کا خطرہ ہے تو آپ اپنے آپ کو کام پر توجہ مرکوز رکھیں۔ تو دوستو، سحری دن کا وہ وقت ہے جو مسلمان رمضان میں روزے کے لیے اپنا پہلا کھانا کھاتے ہیں۔ ناشتہ ہلکا غذائیں سے بھرپور ہونا چاہیے۔ دودھ اور تازہ سبزیاں جیسے ٹماٹر، کھیرے کی صبح سویرے طلوع ہونے سے پہلے کھایا جا سکتا ہے۔ سوپ اور زیتون کے تیل میں بنی ہوئی سبزیاں اور تازہ پھل بھی ہمیشہ آپشن ہوتے ہیں۔ یہ آپ کے جسم کو روزانہ کی بنیاد پر تمام غذائی اجزاء فراہم کرتا ہے۔ کاربوہائیڈریٹ اور ریشوں سے بھرپور گندم کی روٹی اور گندم جو آپ کے نظام کے لیے بہترین ہے، پھلوں کے علاوہ کھانا چاہیے۔ خشک میوہ جات رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کے لیے اپنے کھانے میں خشک میوہ جات جیسے کھجور اور اخروٹ اور بادام کو بھی شامل کرنا اچھا چیز ہے۔ ان کھانے کو کھا کے کوئی دیر پا تسکین حاصل کر سکتا ہے۔ آپ جو خوراک کھاتے ہیں اس کی مقدار اتنی ہی اہم ہے جتنی کہ آپ کی خوراک کے بات ہونے پر آپ کس قسم کا کھانا کھاتے ہیں۔ صحت مند رہنے کے لیے آپ کو اپنے آپ کو کم مقدار تک محدود رکھنا چاہیے اور زیادہ احتیاط سے کھانا چاہیے۔ رمضان المبارک میں روزہ داروں کے لیے آسان ہضم کھانا روزہ افطار کرنے کا ایک صحت بخش طریقہ ہے۔ اتنے لمبے روزے رکھنے کے بعد لوگ رمضان کے دوران بہت زیادہ کھانا تیزی سے کھاتے ہیں۔ ایک طویل دن کے روزے اور پانی کی کمی کے بعد 10 سے 15 منٹ بعد ڈش کھانے سے پہلے اپنے جسم کو سوپ، اس کے بعد پانی یا تازہ نچوڑے ہوئے پھلوں کے رس کے ساتھ کرنا اچھی چیز ہے۔
اس سے آپ کو پیٹ بھرنے کا احساس آپ کے نظام ہاضمہ کو فائدہ دے گا اور آپ کو زیادہ کھانے سے بچائے گا۔ رمضان المبارک میں روزے کے لیے گوشت، مرغی یا سبزیوں کو ایک اہم غذا کے طور پر استعمال کیے بغیر استعمال کرنا ممکن ہے۔ آپ اپنے کھانے کو مکمل طور پر ہضم کر کے اور افطار کے 1 یا 2 گھنٹے بعد جہاں قدمی کر کے اپنی ہاضمہ اور قلبی نظام کو متعدد کر سکتے ہیں۔ اگرچہ رمضان مبارک سال کا ایک خاص دور ہے، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس مقدس مہینے میں روزہ رکھنے اور صحت مند اور اچھی طرح سے غذائیت حاصل کرنے کے بہت سے طریقے ہیں۔ رمضان مبارک کے دوران صحت بخش خوراک کا استعمال یقینی بنائیں۔ رمضان کے دوران خاص طور پر سال کے گرم ترین مہینوں میں ایسی سرگرمیوں سے گریز کرنا بہتر ہے جو آپ کے جسم میں پانی کی کمی کا باعث بنے۔ آپ رمضان مبارک میں روزے رکھنے کے لیے متوازن اور غذائی سے بھرپور خوراک کے لیے غذائی استعمال کر سکتے ہیں تاکہ اب آپ روزمرہ کی سرگرمیوں میں مدد کر سکیں۔ چاہے آپ گرم موسم میں کام کرتے ہوں یا پیشہ ور کھلاڑی ہوں جو روزہ رکھنا چاہتا ہے، یہاں تک کہ اگر آپ روزہ نہیں رکھتے، اگر آپ کثرت سے ورزش کرتے ہیں تو آپ کو روزانہ پروٹین اور پانی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے قابل ہونا چاہیے۔ رمضان کے دوران آپ کو ورزش کرنے میں 30% تک کمی کرنا چاہیے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔